شکریہ جی. جی عماد اظہر صاحب ذاتی وضاحت پیش کریں جی. جی پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن. شروع میں یہ کہوں گا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اب سنیں جی, اب سنیں جناب اسپیکر, آپ اپنی ذاتی وضاحت کیجئے جی. جناب اسپیکر ذاتی وضاحت کریں. میں یہ نہیں کہوں گا, جو پوائنٹ ریز کیے میں ذرا وضاحت کر دوں. جی وضاحت کریں. پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی. کل یہاں پہ ایک ہمارے موصوف, اچھا میں یہ بھی بتا دوں, خاموشی, ذاتی وضاحت سن لیں ایک دفعہ. میں یہ بھی بتا جس دوں, طریقے سے آپ نے تقریریں سنی ہیں اسی طرح صبر تحمل سے ذاتی وضاحت بھی سن لیں کہ اگلے اسپیکر کو میں جو ہے وہ اچھا تقریر جی دے سکوں. پرسنل ایکسپلینیشن ہے, صبر کریں, حوصلہ رکھیں. ادھر میری طرف مخاطب ہوں پلیز. اچھا حوصلہ نہیں ہے ان میں, پتہ نہیں کیا بات. میرے طرف مخاطب ہو جائیں آپ. اچھا جی, طرف جی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ یہ میرے سے بڑے ہیں, تو میں تو ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن میں یہ کل ایک ان کا جھوٹ میں نے پکڑا. انہوں نے کہا آپ نے 7,000 ارب قرضہ لیا. میں نے وہ فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو ایکسپلین کیا. آج انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 10,000 ارب قرضہ لیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں. پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 6,700 ارب سے بڑھ کے 31,000 ارب پہ جا چکی تھیں جون 2018 کے آخر میں. پہلی چیز. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ نے اس سال جو ہے آپ کی اس انٹرسٹ سروسنگ کیوں بڑھ گئی ہے. کچھ روز پہلے پاکستان کی ڈیٹ پروفائل اس ہاؤس میں شیئر کی گئی تھی. وہ پڑھنے کو رکھتی ہے جناب اسپیکر. وہ ایک انڈائٹمنٹ تھی اس حکومت کے آخری ایک سال پہ, اور میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ پچھلے سال پاکستان کی ڈیٹ پروفائل کو 146% سے چینج کیا گیا. آپ کے لانگ ٹرم کمرشل لونز کو 146% کی مقدار سے شارٹ ٹرم کمرشل لونز میں کنورٹ کیا گیا, جن کی میچورٹی اس سال اور اگلے سال میں آ رہی ہے. اس سال حکومت پاکستان نے ریکارڈ 9.5 ارب ڈالر ریٹائر کیے ہیں, جو آج تک کسی حکومت نے نہیں کیے. اس کے علاوہ ہم نے ایکسٹرنل ڈیٹ کی رائز, جا کے پڑھ لیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ, آپ کی حکومت کے آخری ٹائم پہ گورنمنٹ ایکسٹرنل ڈیٹ میں 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2.7 ارب ڈالر کا صرف اضافہ ہوا. جناب اسپیکر, سول گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کی انہوں نے بات کی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بجٹ میں ہم 5% سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم کر رہے ہیں. صحیح, وہ جو پوچھا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں. اور تیسرا, حوصلہ یہ اب میں کہنا نہیں چاہتا, یہ ایک منٹ میں آپ کا 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں. انہوں نے ایک اور بولا, میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولا, صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ لا علمی کی بنیاد پہ انہوں نے بات کی. صحیح. انہوں نے بجٹ کی تقریر کی, لیکن میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے بجٹ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا 1,500 ارب کے آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں. ان کے اپنے ممبران کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں کہ 1,500 ارب کا ٹارگٹ آپ کیسے ریچ کریں گے جب آپ نے ٹیکسز ہی سارے 550 ارب کے لگائے ہیں. صحیح. تو یہ اب میں کیا کہوں, یہ جھوٹ ہے یا لا علمی ہے. صحیح جی. جناب اسپیکر, ان کے ایک اور ساتھی نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3.5% ہے, انفلیشن جو ہے وہ آپ کی 9% ہے, تو یہ تو پھر کنٹریکشن ہوئے گی. میں ان کی لا علمی کو ذرا درست کرنا چاہوں گا. جی ڈی پی گروتھ کی جو فگر ہوتی ہے وہ ایڈجسٹڈ فار انفلیشن ہوتی ہے, وہ ان ریئل ٹرمز ہوتی ہے. صحیح. وہ آلریڈی ایڈجسٹڈ فار انفلیشن ہوتی ہے. انہوں نے کہا پی ایم ہاؤس کے ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑھائے گئے. جناب اسپیکر, آدھا سچ بھی جھوٹ ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر. پی ایم ہاؤس کے ایکسپینسز این ڈی ایم اے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو نکال کے 98 کروڑ سے 66 کروڑ جی, روپے 1 منٹ سن لیں بس. 30 سیکنڈ میں بتائیں, 30 سیکنڈ میں بات مکمل کریں جی. 32% کمی آئی ان کے اندر, اور ہم نے 12% اس کا بجٹ کم کیا. جناب اسپیکر, انہوں نے کہا آپ نے گھی کی قیمت بڑھائی. ہم نے گھی پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. جناب اسپیکر, انہوں نے کہا آپ نے ٹیکس کریڈٹس کم کر دیے بی ایم آر. صحیح. سن لیں, یہ جنرل جیلانی کا دور نہیں ہے, جنرل شکریہ کا دور جی. نہیں ہے. سنیں, حوصلہ کریں جی.